نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فرض عبادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سارے دن کی روٹین میں سے 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ اپنی نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ یہ ایک فرض ہے، بوجھ نہ سمجھیں اس کو فرض کے طور پر ادا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے اذکار آ جاتے ہیں، نماز کے بعد کی تسبیحات آ جاتی ہیں۔ نماز کے بعد کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے؟ سلام پھیرنے کے بعد تکبیریں کہیں، اللہ اکبر۔ سلام پھیرنے کے بعد استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد سلامتی کی دعا کیجیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی تو اسلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذو الجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مطیع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں اور تیری دی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے 6330، مسلم شریف کی روایت میں ہے 1342۔ گناہوں سے رکنے اور عبادت پر قدرت پانے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نعمت کا مالک وہی ہے، سارا فضل اسی کی ملکیت ہے، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے 1343۔ آیت الکرسی پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے کی دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ابو داؤد 1522 اور سنن نسائی میں ہے 1304۔ سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تمہید، بڑائی بیان کرنا، تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ پڑھنا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 1352۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا، ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے میرے رب، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے 1642۔
کفر، فقر اور عذاب قبر سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والعذاب القبری۔ اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے 20409۔ بزدلی، دنیا کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے پناہ کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے 2822۔ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر سے۔ اعلانیہ چھپا کر کیے گئے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دے، جو میں پہلے کر چکا، جو میں نے بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو ظاہر میں کیے، اور جو میں حد سے بڑھ رہا، اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 760۔ عذاب قبر، عذاب جہنم اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ العوار الکذاب۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے 2778۔ مغفرت اور توبہ کی دعا۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ تسبیح، تمہید اور استغفار کرنا۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پاک ہے تو اور تیری ہی حمد ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے 24486۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازوں کے بعد اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنی موت کے لیے، اپنے قبر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے ضرور دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔